سورۃ المنافقون جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ منافقین کی صفات سے ریلیٹڈ ہے، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی علیہ السلام جب بھی منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ یعنی تاکید کے سیغوں کے ساتھ ہے، انا بھی تاکید کا سیغہ ہے، لرسول اللہ ڈبل تاکید، یعنی وہ بڑے پیشن کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں، پکی گواہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ورڈک اس کے اوپر دیکھیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اے نبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان منافقین کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ منافق کا کلمہ تو سچا ہی تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سچا کلمہ بھی اگر کوئی شخص دھوکے کے لیے بول رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹ، یہ جملہ جھوٹا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان کا بولنا جھوٹ ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ یعنی جب کبھی ظاہر ہے کامل ایمان مومنین کو پتہ لگ جاتا ہے، اب ایک بندہ روزانہ بہانے کر رہا ہے، ہینکی پھینکی مار رہا ہے، تو اب باقی جو اہل ایمان تھے نا تو وہ بھی پھر نہ ان کے اوپر ہنستے تھے کہ یار دیکھو، تو اس کی وجہ سے وہ پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ ان پہ پھپتیاں نہ کسیں، ان کے اوپر اشارے نہ کریں، وہ پھر کہتے تھے اللہ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی طرح روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، خود بھی رکتے ہیں اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک کتنے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ منافقین کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ سر بڑی الارمنگ آیت ہے، یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لے آئے تھے، ثم کفروا، لیکن پھر کفر کر گئے۔ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اب ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ پہلے ایمان لائے پھر کفر کرنا شروع کر دیا۔ کفر کیا، انیشلی تو انکار یہ کہ بھئی جب بھی تقاضا آیا تو بہانے گھڑنے شروع کیے، بہانے بھی جب جھوٹے پڑنے ہوئے تو پھر قسمیں کھانا شروع کر دیں، کرتے کرتے پھر یہ اس درجے پہ پہنچ کے پھر اللہ نے ان پہ مہر لگا دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہر لگا دے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، کانوں پر اور دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو تعجب میں مبتلا کر دیں گے، یعنی ہٹے کٹے نورانی چہرے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، لیکن اگر آپ ان سے گفتگو کریں كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے بیکار ٹھنڈ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ۔ تو جیسے ایک ٹھنڈ لکڑیاں، ایسی لکڑی جس کے اوپر پتا بھی نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال درخت کی نہیں دی ہے، درخت پہ پھر بھی تھوڑی زندگی ہوتی ہے، پتا نکلتا ہے، پھول فروٹ لگ جاتے ہیں، ٹھنڈ بالکل۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر وقت وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہر جو گرج ہے وہ ان کے خلاف ہی ہے، ہر آنے والی تکلیف ان کے خلاف ہے۔ کبھی چندے کی اپیل ہو گئی ہے تو ان کا لو جی مارے گے، ان پیسے بھی دینے پینے نے۔ کدی جناب جہادی آ گئی ترغیب تو لو جی ہوں تے جان بھی دینی پی جانی ہے۔ جب کبھی کوئی نیا تقاضا آ جاتا ہے تو لگتا ہے یہ ہمارے اوپر عذاب کے طور پہ نازل۔ ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا کنوکشن کے ساتھ تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا بھی عذاب ہی لگے گا، گرمیوں کے روزے آپ کے لیے مصیبت ہی ہوں گے، کبھی جان دینی پڑ گی تو مصیبت ہی ہو جائے گی۔ ہم العدو، وہ تو آپ کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ آخری سٹیج آ چکی ہے۔ پہلے جھوٹے بہانے سٹیج تھی، دوسری سٹیج تھی جھوٹی قسمیں اپنے بہانوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تیسرا یہ کہ قسمیں کھا کھا کے بھی جب تھک گئے نا تو نبی علیہ السلام کی دشمنی دل کے اندر پیدا ہوگی، یہ آپ کے دشمن ہے۔ فَحْذَرْهُمْ،
تو اے نبی علیہ السلام آپ اور آپ کے اصحاب ان سے ہوشیار رہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، انا یؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود، اللہ کی کتاب موجود، جانثار صحابہ موجود، جن کو دیکھ کے کسی دوسرے کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے کہ یہ بھی تو لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی محروم رہ گئے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدار رسول، ان کے بارے میں صحیح مسلم میں غزوہ خندق کے چیپٹر میں سخت سردیوں کی رات میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو آج جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ دوسری بار آپ نے فرمایا کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب چوتھی بار آپ نے فرمایا حذیفہ۔ حذیفہ کہتے ہیں میں دلی کیا، لو جی میری شامت آ گئی، اور انہوں نے یہ بات بتا دی، سچ بولا نا، ظاہر اسی لیے تو نہیں تھے کھڑے ہو رہے نا۔ اچھا کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ کدھر ہو، جاؤ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی میں وہاں سے اٹھا مجھے لگا میں کسی گرم حمام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، یعنی جس میں سٹیم والا، یعنی بڑے پروٹوکول والی گرمائش۔ میں گیا، میں کافروں کے خیموں کے پاس پہنچا، سخت سردیوں کی رات میں بھی مجھے سردی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ رات کے وقت وہ اپنی تلوار اور اپنے نیزے تیز کر رہا تھا۔ کہتے ہیں واپس آیا آ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، جیسے ہی واپس آیا تو گرم حمام میرے سے غائب ہو گیا اور مجھے سخت سردی لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ انہی کپڑوں میں اٹھ کے باہر چلے گئے تھے نا، ان کو تو اندازہ ہی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی، ٹھیک ہے، جب مجھے ٹھنڈ کی حالت میں دیکھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور تم ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ حاضری سے رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے ان کو نبی علیہ السلام کو تو انہوں نے رسول مانا ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ کسی نے جھوٹا بہانہ کیا اور دوسرا مومن کامل کہتا ہے یار چلو تم نے پہلے جھوٹا بہانہ کیا تھا، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لو، آ کے آپ اللہ کی حضور میرے لیے استغفار کریں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور یہ معافی تو وہ مانگے نا جو بندہ اس جرم کو جرم سمجھ رہا ہو۔ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، استغفرت لہم، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، چاہے ان کے لیے مغفرت نہ طلب کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کہہ دیا یہ آ نہیں رہے ہیں متکبرین، اوے تم لوگ آ بھی جاؤ، تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہو، اللہ نے تم پہ مور لگا دی ہے، اب نبی علیہ السلام بھی تمہارے لیے دعا کریں، اللہ تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ سورہ التوبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں منافقین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو جو جان بوجھ کے جرم کی روش اختیار کرتے ہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہ ہیں جو چپکے چپکے یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پیسے نہ خرچ کیا کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھوک کے مارے تنگ آ کے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اب ظاہر انصار مدینہ نے وہ لٹے پٹے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا، ان کو شیئر کیا اپنی جداد میں تاکہ ان کا یعنی فائنینشیل معاملات چل سکے۔ تو منافقین کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ جو پکے مومنین وہاں سے ہجرت کر کے ہیں نا غریب غربے، ان کا خرچہ پانی بند کر دو، خود بخود ہی یہ کافر ہو جائیں گے دوبارہ۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس طرح کے مومنین تھے، سر وہ تو کفن پہن کے نکلا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی شے نہیں تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ کس لیول کا ان کا کنوکشن والا ایمان تھا، جنہوں نے جناب 13 سالہ مکی دور میں اتنی ماریں کھائی ہوئی تھی، اور اس میں سے 3 سال جو ہیں وہ شعب ابی طالب میں بھی گزارے ہوئے تھے، جنہوں نے وہ 13 سالہ اتنا مشکل وقت دیکھا ہوا تھا۔ منافقین سمجھتے تھے کہ شاید ان کا خرچہ پانی اگر ہم اپنے دوسرے دوستی یاری میں انصار سے کہہ کے بند کروا دیں گے تو شاید یہ دین چھوڑ دیں۔
کیونکہ ظاہر منافقین کی دوستیاں تو تھیں سارے مدینہ کے ساتھ، وہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے اور منافقین بھی مدینہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ آئندہ 10 سے 15 سالوں کے اندر رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ان کے پاس آنے والے ہیں۔ 1 لاکھ دینار بھی ایک دن میں ملا ہے۔ سر آج کے وہ آپ صرف ایسٹس نکالیں نا تو کئی صحابہ کے ایسٹس آج کے اربوں میں بنتے ہیں، جو سونے کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں، کروڑوں میں نہیں اربوں میں، اتنا جزیہ ملتا تھا۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافقین تو عقل رکھتے ہی نہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یعنی کمزوروں کو۔ یہ عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی تھی ایک غزوے سے واپسی پہ، ایک انصار اور غریب مہاجر کا جھگڑا ہوا، اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو وہ اس مہاجر نے غصے میں اس انصار کو مارا، تو اب منافقین کو تو یہ موقع چاہیے تھے، تو اب ہم مدینے جائیں گے نا تو ہم وہاں سے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے۔ اب وہ ذلیل ان کو کہہ رہے تھے، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو، یہ تو کلمات کفر ہے۔ کہنے والا کون؟ عبداللہ ابن ابی، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اور آ رہے جہاد سے واپس ہیں، جہاد کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کلمات سیدنا زید ابن ارقم نے سن لیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ یہ بکواس کی ہے عبداللہ ابن ابی نے، آج تو اس کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا میں گلا کاٹ دوں۔ آپ فرمایا چھوڑ دو، ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ تو زید ابن ارقم کو نبی علیہ السلام نے جب ان کی شکایت سنی، عبداللہ ابن ابی کو بلوا لیا، تو ظاہر منافقین تو آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے جھوٹ ہی بولنا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا نا، کہ میں نے تو خود بات سنی ہوئی تھی، اور حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ صحابہ کرام میں بھی چیمہ گوئی شروع ہوگی کہ یہ جو ہے لڑکا ہے نا منڈا کھنڈا، یہ لڑائی کرواؤ سی کولوں ہی گال بنا کے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بہانہ جو قبول کر لیا اس کا۔ حضرت زید ابن ارقم اتنے پریشان ہوئے اور پھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اپنے نبی کو خبر دے دے۔ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ پھر آیات نازل ہو گئی، کیونکہ زید ابن ارقم جو ہے نا ان کو ایک تسلی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی ہے۔ سر قیامت تک جب یہ آیات پڑھی جائیں گی تو کس کا ذکر ہوگا؟ زید ابن ارقم کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور ظالموں عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کامل الایمان صحابہ اکرام اور اہل بیت کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین ان باتوں کا منافقین کو کیسا علم ہو سکتا ہے؟ جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے ان کو کیا قدر ہو کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تہلکم اموالکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو غافل نہ کر دے تمہیں کہیں تمہاری مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے، یعنی دنیا کی محبت ہے وہ اللہ سے غافل کرتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کمزوری ایمان کا شکار ہوتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ پھر خسارہ پائیں گے۔ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ علاج ہے جی منافقت کا علاج، اور ڈاکٹر صلاح صاحب فرمایا کرتے تھے نفاق کا علاج انفاق، ایک الف لگ جاتی ہے، نفاق کا علاج انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ پھر تم موت کے وقت کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، اتنی جلدی موت نہ آتی۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں بھی کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کوئی چیز جمع کروا لیتا اور نیکوکاروں میں ہو جاتا۔
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کبھی بھی مہلت نہیں دے گا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم اعمال کر رہے ہو. موت آ گئی تو سر ٹلنی کوئی نہیں ہے، اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہے. اور اس سے خطرناک معاملہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ آنی کب ہے، پلان بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. اور حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا، یعنی ہر وقت ہی تابع فرمان ہونا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.